اللہ اکبر۔ جو کچھ پڑھا گیا ہے یہ مسئلہ تو ابھی رہنے دینا، اب جو کچھ پڑھا گیا ہے نا کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں لوگوں کو، اس سے جو پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں سب کچھ جانتے بوجھتے لوگوں کو ان مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ کبھی زلزلے ہیں، کبھی کوئی بیماری طاعون وغیرہ پھیل جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہیں آبادیاں، تو اللہ تعالیٰ کا کیا کام اٹکا ہوا ہے ان کے بغیر کہ وہ ایسی مصیبتوں میں لوگوں کو ڈالتا۔ اس بارے میں سوال اس نے کیا تھا نا کسی نے، وہ پہلے خط کا ٹکڑا جو مولانا نے لکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ بیچارہ بے قرار تھا، دوائی کے لیے منہ کھولتا تھا، تڑپتا تھا، ماں باپ کے سامنے وہ مر گیا۔ پھر تو اس آدمی کے ذہن میں پریشانی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بڑا مہربان ہے بندوں پر، تو ایسے مصائب کیوں نازل ہوتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں مولانا نے جو لکھا نا وہ آپ لوگوں نے سنا، اس پر کوئی سوال کرنا چاہیے نا، یا اس کے بارے میں بیان کرنا چاہیے، کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ذرا فلسفیانہ انداز میں مولانا نے سمجھایا نا۔ بات یہی ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کا کیا آگے آتا ہے، بچے نے کیا کیا تھا اس کا آگے کیا آیا، ایسے سوال کرتے ہیں۔ ہاں سوال بہت پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ باقی ایسے حالات جب آتے ہیں تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر یہ سوالات جنم دیتے ہیں، اور اسی لیے کچھ لوگ تو پھر دیر یہی ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اندھا دھند یہ سب کچھ ہو رہا۔ کچھ کہتے ہیں اگر ہے بھی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کھیل اس نے بنایا ہوا، کو مرے کو جیے، وہ تماشا دیکھتا ہے، اس کو کوئی نہیں۔ لوگ مر رہے ہیں وہ ہنستا ہے، جیسے اولمپس کے دیوتا یونانی سمجھتے تھے کہ وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہیں، تکلیفیں دے دے کے لوگوں کو نا وہ تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ تڑپتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ معاذ اللہ اس طرح کے وہم اللہ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے بچنا ہے بڑا مشکل۔ مصائب جو ہیں نا وہ آدمی کو ہلا دیتے ہیں۔ اتنی میں دعائیں بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، وہی میری نہیں سنتا۔ تو مولانا نے اس پر یہ کوتا نظری پھر لکھا کہ انسان کی نظر چونکہ بہت محدود ہے، یہ تھوڑی دور تک دیکھتا ہے، صرف اپنا نفع نقصان دیکھتا ہے، پورے جہان کا نظام اس کے سامنے نہیں کہ دنیا اللہ کیسے چلا رہا اور کیا کیا اس میں مسئلے سے یہ پریشانی ہوتی۔ اس کے لیے دنیاوی حکومت کی مثال بھی دی نا کہ جو جھونپڑی میں بیٹھا ہوا اگر بادشاہ کے احکام کرے کہ حکمران کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس جیسا آدمی ہے، مگر چونکہ اس کے پاس ساری فائلیں ہیں، وہ جانتا ہے کیا کرنا، کہ یہ دیہاتی نہیں جانتا، پریشان ہوتا۔ تو مثالیں دے دے کر سمجھایا مولانا نے یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کرتا نا اس میں بہتری ہوتی ہے، اگر وہ چیز بہتر نہ ہو تو اللہ کو کیا مجبوری، کیا، مگر اس بہتری کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں۔ اس کے سامنے سارا جہان ہے، ازل سے ابد تک، عرش سے تحت ثری تک، وہ ساری چیزوں کو ملا کر دیکھتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے حساب سے روتے چلاتے رہتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایک مرتبہ آدمی ایمان لے آئے نا اس دنیا کو دیکھنے کے بعد کہ جو اس جہان کا خالق ہے، مسئلہ نہیں حل ہوتا جب تک ہم مانیں نہ کہ وہ عالم بھی ہے، ورنہ اتنے بڑے جہان کو جو جانتا ہی نہیں سنبھال کیسے سکتا۔ حکیم اور دانا بھی ہونا چاہیے، رحیم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جب اجمالاً مان لے اور دل میں جما لے تو پھر ایک ایک بات پر اعتراض کی بجائے نا وہ راضی ہو جاتا، بے شک کو کتنی تکلیف آئے۔ یہ دنیاوی مثال ایسے سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس آپریشن کے لیے جاتے ہیں، یہ اعضاء کاٹتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں مریض کو، مگر چونکہ ہمیں یقین ہوتا کہ یہ خیر خواہ، یہ برا نہیں کر رہا ہے، اس میں بہتری ہے، اگر اس کے بغیر گزارا ہوتا تو یہ ضرور کوئی اور راستہ اختیار کرتے۔ تو ہم عضو کا کٹنا بھی جو قبول کرتے ہیں، بلکہ لوگ پیسے دے دے کر آپریشن کراتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر بھلائی کر رہا ہے۔ یہ انسان کی بات ہے، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے دشمنی بھی کرے، انسان
کسی سے مل جائے اور نقصان سے، مگر عموماً یہی سمجھاتا ہے کہ خیر خواہ بہتری کر رہا۔ تو جب انسان کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہوئے راضی رہتے ہیں کہ اگر یہ کاٹ بھی رہا نا تو بہتر کر رہا، ورنہ پورا جسم خراب ہو جاتا، تو اللہ پر اگر ہم یقین کریں کہ جس نے ہم میں تھوڑی تھوڑی یہ عقل پیدا کی ہے مہربانی پہ، وہ آپ کتنا بڑا رحیم اور مہربان ہوگا۔ جی قرآن مجید میں ایک بہت عمدہ مثال سمجھنے کے لیے ہمارے لیے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، حضرت خضر نے کشتی کو توڑ دیا۔ اب پیغمبر ہونے کے باوجود ان کی سمجھ میں یہ حکمت نہ آئی کہ یہ تو بڑی مسکین، وہ مسکینوں کی تھی کشتی، یہ بھی قرآن مجید میں بہت آتا ہے، تو اس کو توڑ دیا۔ تو انہوں نے سوال کیا کس کو کیوں توڑ دیا؟ بلا وجہ یہ جو ان کا ذریعہ روزگار ہے۔ اب اس طرح سے ایک بچے کو مار دیا، اس طرح سے ایک گاؤں میں ہو گئے، ان سے انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے نہیں دیا، لیکن ایک دیوار گری ہوئی تھی اس کو بنا دیا۔ میں کہا یہ عجیب بات ہے، کھانا تو ہمیں دیا نہیں اور ہمیں دیوار بنا رہے ہیں، ہمیں دیوار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ یہ بالکل وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پوری کائنات ہے، اور اس میں ایک آدمی کا نہیں کروڑوں اربوں انسانوں کا تعلق ہے، اور اس میں ایک ضرور نہیں پتہ نہیں کیا کیا جو ہیں مصائب آتے ہیں انسان کے اوپر اس دنیا میں ضرور ضرورت ہے۔ لیکن یہ تین باتیں تو ایسی ہیں کہ بالکل ایک انسان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ عام انسان نہیں تھے بلکہ حضرت پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بھیجے ہوئے، لیکن ان کی مسئلہ کو سمجھ میں نہیں تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا تو پھر اب دیکھ لیں، اسی طرح سے یہ جتنے کام ہیں ان کے اندر مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء مبارکہ ہیں اس میں حکیم کے ساتھ عظیم، یعنی جس میں وہ کام میں دیکھتا ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے، اس کو حکمت کے ساتھ نافذ کرنے کی بھی قوت ہے اس میں۔ یہ صرف نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو اچھی سمجھتا ہے پھر اس کو کرے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حکمت ہے اس میں، اس کو وہ کر بھی سکتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو ایک پیغمبر کی سمجھ میں نہ آ سکی، ان کے علاوہ بہت سی ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو ہم آج کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے ہم یہ بیٹھ جائیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم تو پھر سمجھ میں تو اس کی آئیں گے جب انسان جو ہے وہ خدا بن جائے۔ انسان خدا تو بن نہیں سکتا، وہ اپنی موت کو نہیں روک سکتا، اپنے مرض کو نہیں روک سکتا، اپنی کوئی خواہش، کتنی خواہشات ہیں جن کو پورا نہیں کر سکتا۔ خدا تو اپنی ہر چیز جو ہے اللہ غالب الامر ہی جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے انسان کی سوچ کا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ جو آپس میں تعلق ہے، وہ ایک ایسا تعلق ہے جو انسان کی دسترس کے سے والا ہے۔ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوئی حرف نہیں آتا، انسان کی اپنی سمجھ میں اب بہت سی معذب چیزیں ہیں یہ جیسے کمپیوٹر وغیرہ، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے دنیا میں ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، وہ مصلحت اور حکمت بعد میں کھل بھی جاتی ہے کئی دفعہ، بندہ کہتا ہے یار ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، تو یہ نہیں بندے کو انکار کر دینا چاہیے چھوٹی سی بات کو سامنے مد نظر رکھ کے کہ یہ کیوں ہو گیا، چھوٹی چھوٹی مسئلے کو سمجھ لے کہ اسی طرح میری یہ جو بڑا کام ہو اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی مصلحت کہانی ہے۔ یہ بس چھوٹی سی بندے کے دل میں جو ہے نا، بالکل کاشف بیٹا، جو آدمی اللہ کو مانتا ہے نا، جو سچ مچ اللہ ہے، اپنانا کو گڑا ہوا کہ اس کے بارے میں اس کا تصور صحیح نہیں، جو واقعی اللہ ہے نا اس کو جو سمجھتا ہے نا، اس کے ذہن میں پھر کوئی اشکار اور شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ برائی یا غلط کام یا تو آدمی حاجت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، یا محتاج ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حاجت جو ہے نا وہ اٹکی ہوئی ہوتی، یا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے کنٹرول میں نہیں معاملہ، لاچاری سے ہو گیا، کسی نے زبردستی اسے کرا دیا، یا خود بخود ہی ہو گیا، وہ پھر قادر نہیں ہوتا۔ یا تیسری بات ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا کہ یہ اچھی بات ہے یہ بری، یا علم ہوتا ہے جو حکیم صاحب نے بڑا حکمت بہت ہر چیز کو ہم جانتے ہیں مگر وہ جہاں رکھنی چاہیے نہیں رکھا، حکمت الگ چیز ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ یہاں رکھنی چاہیے مگر نہیں کہ رکھتے، بیوقوف ہوتے ہیں یا لاوبالی اور آوارہ آدمی ہوتے ہیں، اور کبھی اتفاقیہ چیز ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، علم نہیں اس سے نہیں ہوئی اچانک ہوگی۔ یہ چاروں باتیں اللہ کے بارے میں غلط ہیں کہ نہ وہ محتاج ہے کہ وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو مل نہیں رہی اس لیے وہ غلط کام کرتا، نہ اس پر کسی کا دباؤ ہے کہ وہ مضطر اور لاچار ہے کہ زبردستی کو اس سے کرا دیتا،
نہ یہ ہے کہ اس کو علم نہیں، وہ تو ذرے ذرے کو جانتا کہ کس میں تکلیف ہے یا نہیں۔ اور حکیم بھی ہے، سفیہ بیوقوف نہیں، وہی کرے گا جو مناسب ہوگا۔ یہ 4 صفات ایسی ہیں کہ ان پر آدمی دل کو ٹکا لینا جو، اور اگر اللہ میں ہے نہیں جس کو بولا تو اس کو اللہ ہی نہ مانے، چھوڑے اس کو بت کو۔ اور اگر واقعی اللہ جو خیر کا مجسمہ، لہ الاسماء الحسنی، خوبیوں کا ہی پیکر ہے، تو اس میں لازماً یہ ہے کہ وہ غنی ہے، کوئی کام نہیں اس کو کہ یہ اٹکا ہوا میرا کام، میں تنگی دوں لوگوں کو۔ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، بے بس بھی نہیں ہے۔ پھر وہ فرشتوں والی بات کر دیتا، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا کیوں بنا رہا آدم کو، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو کیسے ادب سے انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ نمونہ اللہ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں، مگر طریقہ پھر یہ ہے کہ تم مان لو سبحانک، تو غلط کام نہیں کرتا، تو بے عیب اور پاک۔ ہم اگر اعتراض کرتے ہیں یہ سوال پیدا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں چونکہ پورا علم نہیں ہوتا، زمین و آسمان کے سارے راز ہمارے سامنے نہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، جو تو بتایا اس کا پتہ۔ باقی ہم یقین رکھتے ہیں انک انت العلیم الحکیم، انا ہے پھر کاف ہے پھر ضمیر جو ہے نا فصل کی انتا دوبارہ لایا، بے شک صرف تو ہی ہے جو العلیم الحکیم، دونوں صفتیں مربوط، ہر وقت ہر شے جانتا ہے، ہر وقت صحیح کام کرتا ہے۔ یہ ایمان فرشتوں والا اللہ نے کہا دل میں بٹھا لو، آرام پاؤ گے، ورنہ قدم قدم پر کہو ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا بیوقوف، ہم نے ہمیں یہ کیا، ہم جانتے ہیں کہ مریض کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ایک انسان ڈاکٹر، تو اللہ کے بارے میں اعتراض کر، یہ فرشتوں کی بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ آدمی یہ مانے کہ تو غلط نہیں کرتا، یہ تو اطمینان ہے۔ ہمارے سوال صرف لا علمی سے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ ہمیں پورا یقین ہے کہ صرف تو ہی ہے جو ہر راز کو جانتا ہے اور جو مناسب کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ ورنہ یہ سوچ ساچ کر پریشانیاں نہیں حل ہوتی۔ اور جیسے مولانا نے بھی یہ اشارہ کیا، مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے بھی حقیقت توحید میں، کہ دنیا میں جو شر ہے وہ خیر کی خدمت کے لیے ہے، اس شر کے بغیر خیر پیدا نہیں ہوتا۔ وہ خیر شر نہیں اللہ چاہتا، مگر وہ شر اگر سمجھے نا ہے نہیں تو وہ خیر نہیں پیدا ہو سکتا جو اتنا بڑا خیر ہے۔ مثلا ابلیس ہی ہے، ابلیس سب سے بڑا شر ہے، مگر ابلیس کو اگر ہم سمجھیں وہ نہ ہوتا تو یہ نیکی کی ساری رونق ہی ختم ہو جاتی۔ نیکی تو نیکی ہے ہی اس لیے کہ مقابلے میں وہ ہے، تو پھر ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، نیک کہلاتے ہیں۔ اگر مقابلے میں کوئی پہلوان، بھائی اسی لیے رستم زمان بنتا نا، کسی کو اس نے گرایا، اگر مقابلے میں پہلوان ہی نہ ہوتا یہ رستم زمان کیسے بنتا؟ اب نیکی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ابلیس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر صرف نیکی نیکی ہوتی، سب کو وہ کرنی پڑتی، کیا قدر ہوتی اس کی؟ وہ شر جو ہے یعنی معصیت اور گناہ نیکی کی خدمت کے لیے، اب نیکی فرض ہی نہیں ہو سکتی اگر وہ برائی ساتھ نہ ہو، کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہی مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی صورت ممکن ہوتی کہ ان مصیبتوں سے بچ کر دنیا کو چلایا جا سکتا، اللہ ضرور وہی کرتا، وہ تو حکیم دانا ہے، مگر نہیں نا، جوں جوں سوچیں گے یہ ساتھ ہے لازمن ہے۔ جی سونا تولنے والی سونے والی جو تراویح ہے سالوں کو تولا ہے، آج ہم سونے تولنے والی تراویح یہی بات ہے۔ حالانکہ سونا تولنے والی وہ ترازو بھی بڑی قیمتی ہے، رتی ماشا بتاتی ہے، مگر پہاڑ کو رکھ دے کچلی جائے گی۔ یہ ہے وہ پہاڑ کہاں تول سکتے ہیں؟ مولانا جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو اصل صحیح اللہ کو ماننے والا ہے۔ اب وقت ہو گیا درس دیں بعد میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ سورہ الانعام کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے حقائق بیان کیے ہیں جن کو سمجھے بغیر انسان اس دنیا میں صحیح روش پر نہیں قائم رہ سکتا، نہ اس کی زندگی کا رخ درست ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو اتنی وسیع کائنات پھیلی ہوئی اور ہم بھی اس میں اتنی صلاحیت اور قابلیتوں کے ساتھ آپ موجود ہوتے ہیں، اتنی لیاقتیں ہم میں کہ آسمانوں پر اڑ رہے ہیں، کمپیوٹر ایجاد کر رہے ہیں، انسان میں بہت سی صلاحیتیں۔ تو اس دنیا میں انسان کی صحیح حیثیت کیا ہے، یہ اپنی حیثیت کا تعین، یہ ساری تہذیبوں میں، سارے تمدنوں میں، سارے دینوں میں بنیادی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا اپنے آپ کو سمجھ کر رہے ہیں۔ آیا ہماری ہے یہ دنیا، ہم اس کے مالک ہیں، جو جی چاہے کریں، یا کسی اور کی ہے؟ اگر کسی اور کی ہے تو ہم چور ہیں کہ مالک کی مرضی کے بغیر جو چیز چاہیں اٹھا کر لے جائیں، یا کیا مہمان ہے؟ اپنے آپ کے بارے میں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو کیا سمجھ کر رہے ہیں۔ خود مختار سمجھیں، کسی کے ماتحت سمجھیں، ماتحت سمجھیں تو کس کی ہے یہ دنیا؟ اس نے ہمیں کیا طریقہ بتایا کہ کس طرح میری چیزیں برتو۔ بالکل ایسے جیسے آپ کسی مکان میں گھس جائیں اور وہاں بہت سارا ساز و سامان ہو، تو ایک طے کہ آپ مالک ہیں، ایک ہوتا مہمان ہے، ایک چور ہیں، تو پتہ تو کرنا پڑے گا نا کہ ہم اس دنیا میں کیا سمجھ کر رہے ہیں۔ یہ ہے بات جس پر بہت سے لوگوں نے سب کچھ لکھا، اور ہے بھی بنیادی بات کہ انسان اپنے بارے میں پہلے طے کرے کہ تم کیا ہو اس دنیا میں۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس بارے میں فرمایا اور کتاب الہی میں اس کی وضاحت کی کہ انسان کی حیثیت کے تعین کے لیے سب سے پہلے تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تم ہمیشہ سے تھے یا کوئی ایسا وقت بھی تھا کہ تم نہیں تھے۔ حال آتار الانسان ہے ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکور۔ اب کوئی شریف آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ کچھ مدت پہلے میرا نام و نشان ہی نہیں تھا، میں عدم محض تھا ہی نہیں، تو میرے پاس کیا ہونا تھا۔ اب اس سے زیادہ کوئی توہین آمیز کلمہ نہیں، نہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یا اس کو گھٹیا ثابت کرنے کہ وہ لیسا شے کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہ رہا اس کے پاس۔ اگر ہو نا تھوڑا بہت چلو لولا لنگڑا، جب سرے سے نہیں تھے ہم تو سننا کہاں تھا، دیکھنا کہاں تھا، چلنا پھرنا کہاں تھا، چیزیں کیا پڑتی تھے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ ہم فقیر ہیں۔ یہی قرآن مجید کہتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم بالکل خالی ہاتھ، عدم ہونے سے، نتھنگ ہونے سے بڑھ کر اور خالی ہاتھ کیا ہونا۔ تم جب تھے ہی نہیں تمہارے پاس کیا ہونا تھا۔ پہلی چیز فقر ہے جو قرآن نے بتائی کہ اپنے بارے میں غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ جب ہم نہیں تھے تو مطلب یہ نکلا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہم تھے، نہ سننا تھا، نہ دیکھنا تھا، نہ سوچنا تھا، نہ کھانا پینا، کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو اس فقر کے ساتھ جب دیکھیں کہ اب تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کچھ بھی نہیں تھے مگر جب بن گیا، اب سن بھی رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، چل رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں، بدیاں کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں جو چیز نہیں ہوتی اس میں تو نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے جو ہو گیا اتنا، یہ کہاں سے آیا؟ اس سے پھر وہ امانت کا تصور پیدا ہوتا کہ جب یہ خالی ہاتھ تھا اور اب اتنے کا مالک ہے تو یہ پھر اس کی نہیں کسی نے دی ہے امانت۔ یہ پھر قرآن توجہ دلاتا ہے کہ تیرا نہیں ہے، تیرا ہوتا تو پہلے ہی نہ ہوتا، ہر وقت ہی ہوتا، ہمیشہ ہی ہوتا خدا کی طرح۔ جب تو سرے سے نہیں تھا اور اب بہت کچھ ہے تو یہ بہت کچھ پھر تجھے امانتاً ملا، تیرا نہیں ہے، کسی نے دیا، فقر اور امانت۔ اب اس سے دو مقام اور انسان کے سامنے آ جائے کہ اگر یہ سمجھتا کہ جس نے مجھے دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کے سامنے جھکا رہوں، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مالک نہیں ہے تو صرف نائب ہے، کسی کی چیز ہے جو اس نے تیرے حوالے کی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس سے خود بخود پھر نیابت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ مالک نہیں، کسی کا امین ہے، تو امین جو ہے وہ مالک کی مرضی کے مطابق اگر اس کی چیزیں توڑے پھوڑے تو جواب دے ہوگا کہ تیری تو تھی تھی، تیری ہوتی تو پہلے سے نہ ہوتی، یہ چیزیں تو میری ہیں۔ اور دیکھتے بھی ہم کہ موت کے ذریعے پھر واپس لوٹ جاتی ہیں، پھر اگر اپنی ہوتی رکھ لیتا پھر پاس نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا تیسرا سبق اس سے پھر نکلتا ہے خلافت کا، کہ جب تو نہیں تھا اب ہے